بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ بزنس مین ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فرحان اصغر صاحب۔ آپ ڈائریکٹر فنانس بلڈ اے میٹک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چلا رہے ہیں، اپنے پروجیکٹ بناتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ آج ہم پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور بہاولپور کے بزنس کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے فرحان اصغر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ہے الحمد للہ۔ جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ ابتدائی تعلیم تو ظاہر ہے بہاولپور سے حاصل کی، اور میٹرک ایس ڈی ہائی اسکول سے، ایف ایس سی کالج سے، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ٹیلی کمیونیکیشن میں انجینئرنگ کی، اور پھر ابتدائی جو جاب کی جو حالات ہیں وہ وہیں سے سٹارٹ ہوئے، لاہور سے، ٹھیک اور تقریباً 8 سے 9 سال، 10 سال کہہ لیں، لاہور میں نے جاب کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، ٹھیک جس کا نام ہواوے پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ٹھیک۔ سر، آپ نے کنسٹرکشن کمپنی کا آغاز کب کیا؟ ہم نے دیکھیں کنسٹرکشن کمپنی کا آغاز کیا 2019 میں۔ اس کا نام ہم نے بلڈامیٹک پرائیویٹ لمیٹڈ رکھا، جو کہ ایک شیئر ہولڈنگ کمپنی ہے، اور ہم 3 بھائی اس کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ اور کمپنی بنانے کی وجہ جو ہمارے نزدیک یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ آرتھوڈاکس نوکری اور اس تمام سینیریو سے نکلیں اور ویلفیئر کے لیے کوئی کام کریں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسی کمپنی کھڑی کریں جہاں سے کچھ ریونیو جنریٹ ہو، جس سے ہم کہیں ویلفیئر کر سکیں۔ تو 2019 میں کمپنی بنائی، اور اس کمپنی سے ہم بہت سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی کر رہے ہیں، سولر سے ریلیٹڈ بھی کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے سیمی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں۔ بلڈامیٹک کمپنی کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں، بلڈامیٹک کمپنی کا مقصد تو ہم انٹرپرینور ہیں، اور ہم لوگ گرو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے کمپنی بنائی تھی جس کا مقصد میں نے آپ کو بتایا کہ ویلفیئر تھا، اور ہے کہ ہم پیسے بنائیں اور اس کو آگے ویلفیئر کے تھرو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بلڈامیٹک کمپنی ہے، یہ اس کے آگے اور بھی ہمارے جو گولز ہیں، ہمارے جو ویژن ہے، اس میں کنسٹرکشن کے علاوہ مینوفیکچرنگ بھی ہے، اس میں شاید ہم سافٹ ویئر میں بھی جائیں۔ تو یہ ابھی انیشیل ہے، 2-2.5 سال ہوئے ہیں، اور اسکائی از دا لمٹ، اور دیکھتے ہیں ابھی ہمارے بہت سارے پلانز ہیں کہ کہاں جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ آپ نے اب تک کون سے پروجیکٹ کیے ہیں؟ ہم نے تقریباً 15-20 پروجیکٹس کر لیے ہوئے ہیں، اور کچھ ان پروگریس ہیں، کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، جن میں اگر آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے بتاؤں تو جی۔ سولر کے ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں، جو کہ 15 سے 20 پروجیکٹس ہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن آف روڈز کے 2-3 پروجیکٹس ہیں، کنسٹرکشن آف ہاؤزز کے پروجیکٹس ہیں۔ راجن پور میں جیسے سیلاب آیا تھا پچھلے سال، جی۔ تو لوگوں کے گھر سارے بہہ گئے تھے، تو اس سلسلے میں ہم کو 50 ایک گھر راجن پور میں بنا رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن آف گیسٹ ہاؤس کا ایک ہمارا ٹرنک کی پروجیکٹ ہے، وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ پچھلے سال میں ایلوکیٹ ہوا تھا۔ اسی طرح چولستان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں ہم کنڈ ہوتا ہے، واٹر ریزروائر، ٹھیک۔ صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے جب بارش ہوتی ہے تو پانی اکٹھا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے ریزروائرز ہیں جسے کنڈ کہتے ہیں مقامی زبان میں، تو وہ 20 سے 25 وہ وہاں پہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو سولنگ کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ جو گاؤں ہیں وہاں پہ سولنگ بنی ہوتی ہے، ٹھیک جی۔ تو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر ہم یہ پروجیکٹس جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سولر پارک میں ہمارے پاس واشنگ اور ویڈنگ کے پروجیکٹس بھی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک پائلنگ کا پروجیکٹ کیا تھا،
تو یہ اسٹریم لائن میں چل رہے ہیں. سر آنے والے دور میں آپ کی کیا ویژن ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آنے والے دور میں اگر پاکستان کے بھی حالات کو دیکھیں اور باقی چیزوں کو دیکھیں تو دیکھیں ویژن تو سیم یہی ہے کہ آپ جب تک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنائیں گے، کوئی ایسا بزنس کھڑا نہیں کریں گے جو ہمیں ریونیو دے، جو ہمیں پروفٹ دے، ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ویژن یہی ہے کہ اسی کمپنی کو گرو کریں گے اور مزید جو فیلڈز ہیں جو ایکسپلور نہیں ہوئی ان میں انویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان میں کام کرنے کی کوشش کریں گے. اب جیسا کہ سولر انڈسٹری ہے، اس کے لیے ابھی ہم نے شروع کر دی ہے، اس کی لائسنسنگ کے لیے ابھی ہمارا پروسیس چل رہا ہے، تو ہم بڑے پروجیکٹس بھی بلڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے پوری دنیا میں، انڈیا $150 بلین کے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہے اور ہم تقریباً 3 سے 4 بلین کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ایک ایسی ڈائریکشن ہے جس میں ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں. تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ ان فیوچر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کام کریں. اسی طرح مینوفیکچرنگ بھی وہ جو کہ ہم باہر بھیج سکیں، لیکن وہ ابھی چونکہ ہمارے آئیڈیاز میں تو ہے، ہمارے آگے ویژن میں تو ہے، لیکن وہ پائپ لائن میں ہے، کب جا کے میچیور ہوتا ہے لیٹس سی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پلانز میں ہے. ٹھیک. فرحان صاحب، آپ نے جب بزنس کا آغاز کیا تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں انٹرپرنور کے لیے سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے کمپنی رجسٹریشن. اتنا مشکل پروسیس نہیں ہے، وہ آپ کوئی بھی آدمی کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں. اور آگے بزنس لینا ایک ایسی کمپنی کے لیے جو بالکل فریشر ہو، جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہ ہو، جس کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہ ہو، جس کے پاس مین پاور نہ ہو، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے جب 2019 میں کمپنی سٹارٹ کی تو ہمارے سامنے بھی یہی مسائل تھے کہ ہمارے پاس ایکسپوجر نہیں تھا، ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا، ایکسپرٹیز نہیں تھی. ہم نے کمپنی تو کھڑی کر لی تھی، تو پھر بڑی کوشش سے، جدوجہد سے اور لوگوں سے مل کے، ان کو قائل کر کے، بڈنگ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر کے ہم نے ایک پروجیکٹ ایکوائر کیا جو کہ تھا اسکریو پائلنگ کا. تو وہاں سے ہماری ابتدا ہوئی اور درمیان میں ہرڈلز بہت زیادہ ہے. ہمیں کام کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن جس طرح ہم نے پھر جب شروع کیا بسم اللہ پڑھ کر، تو اس میں پھر سارے کی ساری ہرڈلز، مشکلات جو ہمارے اوپر آئیں، اس سے ہمیں نہ صرف ایکسپیرینس ہوا بلکہ وہ دور بھی ہوتی چلی گئی، کیونکہ ہم ڈیڈیکیٹڈ تھے اور کرنا چاہتے تھے، اور چونکہ نئے تھے اس لیے تو ہرڈلز تو آتی ہیں، ہرڈلز تو آگے بھی آئیں گی. ہر پروجیکٹ کی ڈفرینٹ ہرڈلز ہوتی ہیں، وہ اس پروسیس کا پارٹ ہوتی ہیں، اس پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. وہ آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آپ رک جائیں، ہار مان لیں. وہ تو آگے چلنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو آتی رہیں گی. اگلے ہر پروجیکٹ میں ہرڈل ہوتی ہے. ٹھیک. جو لوگ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے آپ کس طرح موٹیویٹ کریں گے؟ دیکھیں موٹیویشن تو آپ نے اندر سے نکلتی ہے نا. آپ دیکھیں ہمارا پوری فیملی، اگر میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دوں، پاسٹ میں چلا جاؤں تو ہماری پوری فیملی میں کسی نے بزنس نہیں کیا. میرے والد، میرے دادا، وہ سب یا تو نوکری کرتے تھے یا چھوٹا موٹا کام کرتے تھے. ہم خود ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے ہیں جو کہ ایک بیکورڈ بیک گراؤنڈ ہے، ویل آف نہیں تھے ہم. تو لیکن ایک ظاہری بات ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ذہن کے اندر جو چل رہی ہوتی ہے، تو وہ جب میچور ہوتی ہے، وہ چلنا ضروری ہے، اس کا ذہن میں آنا ضروری ہے. جب تک آپ کسی آئیڈیا کو کنسیو نہیں کریں گے اپنے ذہن میں، اس کو سکسیزفل نہیں کر سکتے، اس کو پروسیس میں بھی نہیں لا سکتے. جب آئیڈیا آئے گا ہی نہیں تو آگے کیا چلے گا؟ تو ہمارا آئیڈیا تھا بچپن سے ہی، جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تینوں بھائی، ہمارے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، تو ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ ہم نے آگے بزنس کرنا. تو جس کو میرا چھوٹا بھائی فراز اصغر، اس نے سپورٹ کیا، تو پھر ہم اس پروسیس میں شامل ہو گئے. تو آئیڈیا اور ویژن ضروری ہے. تو جو بھی نئے بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دیکھیں آسان روڈ نہیں ہے، روڈ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اسٹریٹ روڈ کبھی بھی نہیں ہوتا، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. لیکن آپ نے ہارنا نہیں ہے، آپ نے لگے رہنا ہے. لگے رہیں گے تو سکسیس بھی مل جائے گی. اور سکسیس کون سا ایک ڈیسٹینیشن کا نام ہے، اٹس اے پروسیس. تو ضرور آئیں، لیکن پہلے آئیڈیا ذہن میں لے کے آئیں، اس آئیڈیا کے لیے پھر محنت کریں، اور پھر توکل بھی کریں اور ہارڈ ورک بھی کریں. لیکن اگر وہ اس
جب ڈویلٹی آتی ہے نا ذہن کے اندر کہ یار چلے گا نہیں چلے گا، سکسیزفل ہوگا، میں فیل نہ ہو جاؤں، پھر آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کو نا ڈیڈیکیشن کے ساتھ صرف ایک ہی چیز ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ ہے سکسیس، میں نے کرنا ہے. ادروائز جب آپ دو چیزیں لے کے چلیں گے نا، لائک کوئی جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ کریں گے کہ میں بزنس بھی کروں گا اور جاب بھی کروں گا تو پاسبل نہیں ہے. آپ کو ایک چیز چھوڑنی پڑے گی، ڈیڈیکیٹڈلی 100% اس چیز کو دینا پڑے گا اور کئی سال تک دینا پڑے گا، اور اس چیز کو ذہن میں لائے بغیر دینا پڑے گا کہ آپ کو پروفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا. آپ نے محنت کرنی ہے. سکسیس تو آپ کے پاس آئی نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوشش ہے، بس کوشش کرنی ضروری ہے. اور یہ نئے جو کمرز ہیں، نیو کمرز جو ہیں، جو آنے والے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ پہلے تو آئیڈیا ذہن میں لائیں کہ انہوں نے کرنا کیا، اس کو کنسیو کریں، اس کو پروسیس میں لائیں، پھر اس کے پر عمل کریں اور پھر 100% کریں. بزنس مینوں کے کیا مسائل ہیں؟ سر بزنس مین آج اس کرنٹ سیناریو میں ان کے سب سے بڑے مسائل تو ٹیکسز ہیں، اور اس کے علاوہ ملک کی معاشی صورتحال ہے، اور بڑھتی ہوئی بے چینی ہے، انریسٹ ہے معیشت کا بھی اور پولیٹیکل سیناریو کا بھی. اس میں تمام بزنس مین پریشان ہیں، انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے پیسے ڈوب نہ جائیں. اب یہ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے قائبہ ریٹ 22 پوائنٹ سم تھنگ انکریز کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپے کا قرضہ لے گا اس کو 22,000 روپے دینے پڑیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اور جو باقی کمرشل بینکس ہیں وہ دیتے ہیں 27-28% کے اوپر. کون اب سارے بزنسز ڈیٹ پہ چلتے ہیں، تو کون سی بڑی ملٹی نیشنل، کون سا بڑا بزنس جو کہ 27-28% کے اوپر ڈیٹ لے کے بزنس سٹارٹ کرے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ معیشت تو سکڑ جائے گی، اور یہی سب سے بڑا ثانیہ ملک میں کہ کوئی بزنس مین کے بارے میں سوچ نہیں رہا. جب تک ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنیں گے، ہم پیدا نہیں کریں گے چیزیں، آگے منڈیوں میں بیچیں گے نہیں، ہمارے پاس منڈیاں ہی نہیں آ رہی. جو ہمارے پاس تھا کیپچر تھیں ہم نے کیے ہوئے، بین الاقوامی منڈیوں کو جو ہم نے کیپچر کیا ہوا تھا وہ ہم سے انڈیا اور بنگلہ دیش اور ویتنام واپس لے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو چیز پروڈیوس کرنے کے اوپر لاگت آتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ مسائل ہیں. ٹیکسز، منی بجٹ آتا ہے مزید ٹیکسز لگ جاتے ہیں، سیلز ٹیکس ہے، گین ٹیکسز ہیں، پھر پتہ نہیں آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں، انکم ٹیکسز ہیں، تو اتنے سارے ٹیکسز ہیں. یہ سب سے بڑا. اور پھر یہ کہ کوئی حکومت آپ کو کوئی وے فارورڈ نہیں دے رہی، کوئی پروسیس نہیں دے رہی، کوئی بتا نہیں رہی، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. ظاہری بات ہے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر بالفرض ان کے پاس کچھ پیسے پڑے بھی ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیا بھی ہے، لیکن یہ والے سارے جو مسائل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو ایس پی آئی ہے، جو سی پی آئی ہے، جو انفلیشن ہے، یہ سارے ریٹس آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. 28% ایس پی آئی ہے، پھر سی پی آئی ہے جو کہ تقریباً 40% کے قریب ہے. انفلیشن 3 گنا بڑھ گئی ہے. تو کون اس میں ایسی صورتحال میں انویسٹ کرتا؟ لوگوں نے پیسے اپنے سارے اس وقت کا انتظار کریں جب اکانومی اسٹیبل ہوگی تو وہ اپنے پیسے نکالیں گے اور انویسٹ کریں گے، لیکن ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل ہے. ٹھیک. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے ایز اے بزنس مین؟ دیکھیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے نا اسٹریٹ فارورڈ حل یہی ہے کہ اسٹیبلٹی ملک میں آ جائے، اور اسٹیبلٹی آئے گی ملک میں جب 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ آئے گی. وہ اداروں میں اسٹرکچرل چینجز کرے گی، کیونکہ 75 سال سے آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ادارے اسی طرح چل رہے ہیں، اس میں کوئی اسٹرکچرل چینجز نہیں آئے. اور اگر ابھی بھی ہم اسٹرکچرل چینجز نہیں لے کے آئیں گے تو اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا. تو سب سے پہلی چیز اسٹیبلٹی اور مضبوط پولیٹیکل گورنمنٹ، اور دوسری چیز کہ بے جا انٹرفیرنس اداروں میں وہ بھی ختم ہونی چاہیے. اور تیسری چیز حکومت کو ایسے انیشیٹو لینے چاہیے جس سے ایکسپورٹ بڑھے، جس سے ٹورزم بڑھے، جس سے ایگریکلچر بڑھے، جس سے ہم اپنی چیز بنائیں اور باہر بیچیں.
اور سستی بنا کے اور معیاری اور بہترین بنا کے باہر بھیجیں، جس سے ہمارے باہر والے لوگ جو ہم سے پرچیز کر رہے ہیں وہ ہم سے خوش ہوں. تو یہی ایک حل ہے، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ادروائز مجھے نظر نہیں آ رہا، اگر آپ اسی طرح لے کے چلیں گے تو شاید 20-25 سال اور اسی طرح لے کے چلیں، سسٹم کو گھسیٹ لیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی. بڑی تبدیلی اسی طرح ہی آئے گی جب آپ انڈسٹری لگائیں گے، ایکسپورٹ بڑھے گی. جب آپ ٹورزم کو، جب آپ امن لے کے آئیں گے ملک میں، ٹورزم بڑھے گا، ٹورزم کو فروغ دیں گے، بین الاقوامی طور پہ کوئی کانفرنسز کریں گے، بین الاقوامی طور پہ آپ اس چیز کو اجاگر کریں گے، ٹورزم کو، ان پوائنٹس کو جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں دنیا میں. پھر ایگریکلچر کو فروغ دیں گے، پھر کوئی اور ایسی چیز جس سے پیسہ آ سکے، ریمیٹنسز آ سکیں. لوگ اپنے جو سب سے بڑا سورس ہے ہمارے یہاں پاکستان میں پیسہ لانے کا، وہ تو فورن ریمیٹنسز ہیں جو کہ فارنرز بھیجتے ہیں. وہ آپ سے خوش ہی نہیں ہے. وہ جب خوش ہوں گے وہ زیادہ پیسے بھیجیں گے، پھر ساتھ ساتھ آپ ایکسپورٹ بھی بڑھاتے رہیں گے، ساتھ ساتھ آپ ایگریکلچر بڑھاتے رہیں گے، ٹورزم کا فروغ. یہ لمبا پروسیس ہے، نیڈز ڈیکیڈس، لیکن شروع کرنے کی ضرورت ہے. وہ شروع نہیں ہو رہا 75 سال سے. پاکستان کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے ہے، انریسٹ ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا آگے چل کر. ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے، ایک نئی سچویشن کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. خالی معیشت ڈسٹرب نہیں ہو رہی، عام لوگ جو کہ شاید خط غربت سے بھی نیچے اب چلتے جا رہے ہیں مزید، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جو لوگ 15,000 20,000 30,000 روپے کماتے ہیں ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا. بل ہی 10,000 روپے آتے ہیں نارمل، 200-300 یونٹ کا بل آپ چیک کریں، اتنا 10,000 کا بل ہے. جو 15,000 ایک بیچارہ چوکیدار کماتا ہے وہ کیسے پورے کرے گا؟ اسی طرح جو گورنمنٹ کا ملازم ہے جو 25,000 کماتا ہے، 30,000 کماتا ہے، وہ کیسے پورے کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بے حد ضروری ہے. اس کے لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح آئے گی، تو اس کے بغیر تو گزارا نہیں. ٹھیک، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں الیکشن کب تک ہو سکتے ہیں اور کون سی پارٹی حکومت بنائے گی؟ یار دیکھیں، اس میں نا ہمارے سوچنے یا نہ سوچنے سے کبھی کچھ نہیں ہوا پاکستان میں. میں سوچ لوں کہ یار الیکشن ہونے چاہیے، تو کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں نہ ہوں گے. تو جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پاور ہے، جو کہ صاحب اقتدار ہیں، جو کہ تمام چیزوں کے کنٹرول ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو ان کے سوچنے کا کام ہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے، کیا آ رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبل گورنمنٹ آئے، کیا آ رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں، ٹائم سے ہوں، کیا ہوئے ہیں؟ تو اس میں ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کی تمام عوام، بزنس مین طبقہ اور باقی چیزوں سے منسلک جو لوگ ہیں، وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، الیکشنز ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اور اسی طرح دیکھیں، ہم ہر طرح کا سسٹم پہلے دیکھ چکے ہیں. ہم مارشل لا دیکھ چکے ہیں، ہم ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ دیکھ چکے ہیں، ہم صدارتی نظام دیکھ چکے ہیں، ہم ہنگ پارلیمنٹ دیکھ چکے ہیں. اگر آگے بھی اسی طرح کا سسٹم آئے گا تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہ پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، ہم اسی طرح ہی جائیں گے. ٹھیک، پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ سر، نظام تعلیم میں بہت ساری خامی ہیں. ہم تو مختلف دیکھیں نا کہ کئی قسم کے نظام تعلیم پاکستان میں رائج ہے. آپ دیکھیں گورنمنٹ کا سپریٹ ہے، اے لیول او لیول سپریٹ ہے، پھر ایک جو ہے فیڈرل کا سپریٹ ہے، پھر مدرسہ سسٹم سپریٹ ہے. جب تک آپ اس کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لائیں گے آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. ایک سلیبس، یکساں تعلیمی نظام سب کے لیے آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، نہ صرف پرائیویٹ سکولز بلکہ گورنمنٹ سکولز تو، اور اے لیولز او لیول سب کو ایک یکجا نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر ایک پراپر آپ سلیبس نہیں دیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم تو 75 سال سے دیکھیں 3-4 قسم کے نظام، تعلیمی نظام دیکھ رہے ہیں. جو بیکن ہاؤس میں یا ایچ ایس این کالج میں یا سعدی پبلک اسکول میں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر کہتا ہے، اور جو ایس ڈی اے اسکول اور ایس سی کالج میں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو انفیریئر کہتا ہے. تو یہ تقسیم جب تک ختم نہیں ہوگی، یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی کہ آپ انٹرویو میں بیٹھتے ہیں اور وہ آپ سے انٹرویور پوچھتا ہے کہ آپ کس اسکول سے آپ نے کی، آپ کہتے ہیں ایس ڈی اے اسکول، اور آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ یار ساتھ والا جو ہے وہ ایچ ایس این کالج کا ہے.
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سوچ ختم ہونی ہے. جب سب ہم اسٹوڈنٹس جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ ایکویلٹی کی بیسس کے اوپر، جب وہ یہ نہیں سوچیں گے یار جو سلیبس میں نے پڑھا ہے ایچ ایس این والے نے بھی وہی سلیبس پڑھا ہے، شادی پبلک اسکول والے نے بھی وہی سلیبس پڑھا ہے، اے لیول او لیول جو ہے سسٹم اس کو بھی ختم کریں، اور باقی جو پرائیویٹ اسکولز ہیں انہوں نے بھی وہی سلیبس پڑھا ہے، تو ایکویلٹی ایک پیدا ہو جائے گی آہستہ آہستہ. اور یکساں تعلیمی نظام ہی ہمیں ایک قوم بنا سکتا ہے. ہم آگے بڑھ ہی تبھی سکتے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا مختلف ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے طبقاتی نظام کو ہم تقویت دے رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں بن گئی ہیں، تو جو ایچ ایس این میں پڑھتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. ٹھیک. پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں بے روزگاری کو کس طرح کم کر سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہی حل ہے، انڈسٹری لگائیں، ایکسپورٹ بڑھائیں، ایگریکلچر بڑھائیں، ٹورزم بڑھائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع دیں کہ وہ خود کما سکیں، انٹرپرینور بنیں، حالات موافق کریں، معیشت کے حالات ٹھیک کریں، ملک کے حالات ٹھیک کریں، انصاف سب کو ایکویلٹی کی بیس پہ مہیا ہو، انصاف کی کیٹیگریز نہ ہو کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے لیے انصاف فوراً اور بہتر ہو، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں یا اندر تھانے میں ڈال دیں، اس کو تھپڑ بھی ماریں، اس کو دھمکائیں بھی صحیح. وہ اگر سڑک کے اوپر کوئی غلطی کر دے تو اس کو ماریں، اگر کوئی بڑا غلطی کر دے تو اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا، ملک آگے نہیں چل سکتا. انصاف بہت ضروری ہے، مواقع پیدا کرنے حکومت کا کام ہے. اب یہاں پہ کیسے اس سچویشن میں آپ کا کیا خیال ہے، روزگار بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا. لوگ کیا کریں گے؟ چھوڑ چھوڑ کے ملک سے جائیں گے. آپ دیکھیں جا کے اب کس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی جابس کے لیے، لیبر کی جابس کے لیے، پڑھے لکھے لوگ یو اے جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، جی سی سی کنٹریز میں جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم یہاں سے نکلیں، کیونکہ روزگار ہی نہیں ہے. روزگار نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے، لائبلٹی ہے فیملی کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جتنے پیسے ہمارے پاس جمع پونجی، ہم جائیں وہاں پہ 1500 درہم 2000 درہم میں نوکری کریں اور کچھ نہ کچھ پیسے پاکستان بھیجیں اور خود بھی کمائیں. تو اس طرح تو یہ بڑا سبب ہے برین ڈرین کا. ہمارے پاس مین پاور کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پاس قابل لوگ کہاں سے آئیں گے جب سب لوگ ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. وہ جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ایوان کے اعلیٰ اداروں میں، تو ان کو سوچنا چاہیے سب چیزیں. ٹھیک. فرحان صاحب، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سادہ سا ایک رول ہے، تھم رول کہہ لیں آپ اس کو، وہ ہے ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورکنگ. کوشش یکسوئی کے ساتھ، اور اس میں دوئی نہیں ہونے چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں یہ راستہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی ہے، اور میں اس راستے پہ فی الحال چلتا ہوں، نہیں ہو تو یہ نہ. آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا، دن رات محنت کرنی ہے، اور ہے ہی نہیں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ کامیابی کا. ٹھیک. جس کو بھی آپ دیکھیں گے، جس کو بھی آپ پڑھیں گے، اس میں آپ کو ڈیڈیکیشن اور بلا کی محنت نظر آئے گی. قابلیت سے زیادہ ڈیڈیکیشن اور محنت ضروری ہوتی. قابل لوگ بھی بہت سارے گھوم رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے. ٹھیک. آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ دیکھیں ایڈونچر تو انسان کے اندر ہوتا ہے، ایڈونچرس تو میں ہوں. اور میں نے چونکہ میری جاب، جب میں ہواوے ٹیلی کام کمپنی میں تھا تو میری جاب اس طرح کی تھی کہ مجھے بہت سارے سٹیز وزٹ کرنے پڑتے تھے. تو میں نے آلموسٹ پنجاب کے سارے شہر دیکھے ہوئے. میں ان کے کھانوں سے بھی واقف ہوں، ان کی گلیوں سے بھی واقف ہوں، ان کی سڑکوں سے بھی واقف ہوں، ان کے آب و ہوا سے بھی واقف ہوں، وہاں کی جو بود و باش ہے، وہاں کی زبان ہے وہ بھی اسی طرح. تو وہ اندر ہے نا. اسی طرح پھر جو میں نے وزٹ کیے ہیں پاکستان کے ناردرن ایریاز، بے پناہ خوبصورت ایریاز ہیں. آپ یہاں سے ناران سے چلیں، لالا زار میڈوز آپ وزٹ کریں، پھر وہ دودھی پتھر ہم لیک ہے تقریباً ناران سے آگے، انتہائی خوبصورت لیک ہے، وہ وزٹ کی ہے میں نے. اسی طرح آزاد کشمیر باغ میں گنگا چوٹی ہے، انتہائی خوبصورت، وہ بھی میں نے وزٹ کی ہوئی ہے. اور اسی طرح ایک چرکو پیک ہے، پھر ایک موسیٰ کا مسلح ہے جو کہ سرن ویلی میں واقع ہے، یہ بھی بہت خوبصورت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن پاکستان کو عطا فرمایا، اور ہم لوگ نا شکر ہیں. اور میں نے بہت سارے، ابھی بھی میرا ارادہ ہے لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو وزٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے، اس نے اتنی حسین چیزیں پیدا کی ہیں، صرف اس لیے وزٹ کرنا چاہیے
کہ آپ شکر ادا کر سکیں اس رب کائنات کا جس نے آپ کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اتنی حسین چیزیں دی ہیں، اتنا پیارا ملک دیا ہے جس کی ہم نے قدر نہیں کی۔ ٹھیک، بہاولپور کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہاولپور کے بارے میں میرے تاثرات یہ ہیں کہ مجھے بہاولپور سے محبت ہے، اور میں نے اپنے بہت سارے سال بہاولپور میں گزارے ہیں، اور پھر تقریباً 10 سال لاہور گزارے ہیں، اور پھر 2-1 سال میں نے UAE میں بھی گزارے ہیں۔ اتنی محبت ہے کہ میں اپنی جاب کو کمپرومائز کر کے یہاں پہ آیا ہوں، اور یہاں پہ رہ رہا ہوں، بچوں کی پرورش بھی کر رہا ہوں، ان کو پڑھا بھی رہا ہوں اور بزنس بھی کر رہا ہوں۔ اور یہ کہ بہاولپور شاید چونکہ میں نے بہت سارے شہر وزٹ کیے ہیں، شاید آپ نے بھی کیے ہوں، ان شاید پنجاب کے 2-3 شہروں میں سے ایک ہے جو بہت صاف ستھرے، خوبصورت، پیسفل اور ایجوکیشنل سٹیز ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہاولپور رہنے کی بھی وجہ میری یہی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے اور اچھے انسٹیٹیوٹ ہوں۔ آپ دیکھیں بہاولپور میں نیٹ اینڈ کلین ہے، ون وے ہے، سارے روڈز ون وے ہیں، آپ کی اپنی یونیورسٹی ہے، آپ کے اپنا میڈیکل کالج ہے، اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی بہنگم ٹریفک نہیں ہے، کوئی مطلب چھوٹا سا شہر ہے، آپ آدھے گھنٹے میں پورا شہر وزٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں جو آ جائے کھا لیتا ہوں، اور پسندیدہ کڑی بھی ہے اور چاول بھی ہیں، بس جو آ جائے زیادہ آدمی جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ یار آئیڈیل پرسنالٹی تو ظاہری بات ہے ہم سب کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ اب کرنٹ اگر آپ بات کریں تو عمران خان صاحب میری پسندیدہ شخصیت میں سے ایک ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کی دلیری ہے، ان کا وزڈم ہے، ان کا ویژن ہے، ان کی مستقل مزاجی ہے، اور ان کی ڈیڈیکیشن ہے، اور ان کی ویلفیئر کا جذبہ ہے جو انہوں نے اس وقت شروع کیا جب شاید لوگ زیادہ نہیں تھے، کس طرح کلیکشن ہوتی ہے اور کس طرح وہ ویلفیئر کرتے ہیں۔ تو اور ویلفیئر ہی آپ کی لائف ہے، آپ کہیں بھی اٹھائیں پڑھیں، آپ کی زندگی کا مقصد ہی عوام الناس کی خدمت ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بزنس مین کو، ایز اے بزنس مین آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرے پیغام میں سٹک رہیں اور کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ملکی حالات بہتر ہوں گے اور ہم لوگ ہی کریں گے، اور آواز اٹھاتے رہیں، اپنی سچ بولتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ فرحان صاحب، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔